کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ اسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، آپ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، اور جو آپ کی سنتوں پر چلے گا، جو آپ کے طریقے پر چلے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو لوگ چلتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہر ایمان والے کا تعلق اللہ سے محبت کا تعلق ہے، ہر ایمان والا محب ہے اور اللہ ہر ایمان والے کے محبوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ تمہاری محبت جو اللہ سے ہے، تمہارا دعویٰ محبت کا جو اللہ سے ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ تم اتباع کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے محدث اور مفسر تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا، چند پارے کے حواشی انہوں نے لکھے، ان کا انتقال ہو گیا، کام پورا نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حواشی کو مکمل فرمایا۔ یہ ترجمہ حضرت شیخ الہند کا اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے حواشی علمی اعتبار سے کتنے وقی ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے علماء کے نزدیک، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے تفاسیر کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے اور تفاسیر کی امہات الکتب کا مطالعہ کیا ہے۔ حضرت علامہ نے اس کا نچوڑ چند سطروں میں اور چند جملوں میں ذکر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سعودی گورنمنٹ نے اردو ترجمہ قرآن کریم کا شائع کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ بہت سے اردو ترجمے ہیں، کون سا ترجمہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اسے شائع کریں۔ مفکر اسلام نے مشورہ دیا کہ ترجمہ شیخ الہند اور اس پر جو حواشی ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی کے، وہ دریا مفروضہ ہے، اس کو شائع کیا جائے۔ تو سال دو سال تو سعودی گورنمنٹ نے اسی کو شائع کیا،
پھر ہمارے بھائیوں نے اس میں بہت سی سازشیں کر کے اور طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو بند کروا کے پھر دوسرا ترجمہ وہاں سے شائع ہونے لگا۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں رہ کے یہ بات آتی تھی، جب میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتا تھا تو رہ کے یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا کیا ہے، کثرت کے ساتھ کیا ہے، اتنا کیا ہے کہ کسی اور پیغمبر کا ذکر قرآن کریم میں اتنا نہیں کیا گیا۔ دوسرے نبیوں کا تذکرہ کیا، دوسری امتوں کا تذکرہ کیا، لیکن اس کی بنسبت بظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کم نظر آتا۔ کہنے لگے رہ کر مجھے یہ خیال آتا، لیکن ایک دن میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور اسی آیت پر پہنچا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہنے لگے جب میں نے غور کیا تو میرے سارے وسوسے دور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ جب آپ کے نقش قدم پر چلنا اور آپ کی پیروی کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کی پیروی کرنے والے سے اللہ محبت کرنے لگتے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں آپ کی پیروی کرنے والے کو، تو پھر خود آپ کی ذات اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہوگی، کتنی برگزیدہ ہوگی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، تو میری طرف سے انہیں دو انعام ملے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اتنا بڑا وعدہ کہ اللہ محبت کرنے لگیں گے۔ جب اللہ محبت کرنے لگیں اپنے کسی بندے سے تو اس بندے کے لیے کیا مسئلہ رہ جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، سب کچھ بنایا ہوا اللہ کا ہے، سارا نظام اللہ کا ہے، سب کچھ جب اللہ کا ہے تو اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرنے لگیں گے سمجھیے سب کچھ اس کا ہو گیا۔ جب اللہ اس کا ہو گیا تو یہ اللہ کی کائنات بھی اس کی ہو گئی۔ اسی لیے ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہنے لگے بھائی اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کے اشارے پر پوری کائنات چلتی ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ کفریہ کلمہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے اشارے پر کائنات چلتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تم سمجھے نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے، میرا منشا بھی وہی ہے جو اللہ کا منشا ہے، میں نے سب کچھ اللہ کے تابع کر دیا ہے۔ تو اب گویا میری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کائنات کا نظام اللہ کی مرضی کے بغیر چل نہیں رہا ہے، تو جب اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے تو میری مرضی سے چل رہا ہے۔ بارش ہو رہی ہے اس میں میری مرضی، قحط پڑا ہوا ہے میری مرضی، طوفان آ رہا ہے میری مرضی، گرمی پڑ رہی ہے میری مرضی، سردی پڑ رہی ہے میری مرضی۔ تو اللہ جب محبوب بنا لے کسی کو تو اس کا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ محمود نے دربار میں اعلان کیا کہ بھئی اس دربار میں جتنی قیمتی اور غیر قیمتی چیزیں ہیں، دربار میں جو لوگ موجود ہیں جس چیز پر وہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کی۔ کوہرام مچ گیا پورے دربار میں، ہر شخص بھاگ رہا ہے، قیمتی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔
اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو سب سے قیمتی چیز یہاں ہے اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دے۔ ایک مادی پیچھے کھڑی ہوئی، محمود کو پنکھا چل رہی تھی۔ محمود نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، سب لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور قیمتی سے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ محمود کے کندھے پر رکھ دیا اور اس نے کہا، حضور، آپ نے یہ کہا ہے کہ دربار میں جس چیز کے اوپر جو ہاتھ رکھ دے وہ اس کی، آپ بھی تو دربار میں ہیں، میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو آپ میرے ہو گئے، اور جب آپ میرے ہو گئے تو پوری سلطنت میری ہو گئی، مجھے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہی حال ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ بندے کے ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر سب کچھ بندے کا ہو جاتا ہے۔ اسے کس چیز کی پرواہ، کس چیز کی فکر، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اگر میرے رسول کی اتباع کرو گے، میرے رسول کی سنتوں کو اپناؤ گے، اس پر چلو گے، تو میں تمہیں محبوب بنا دوں گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہتے ہیں کہ جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میرے بندے سے محبت کرو۔ جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل آسمان میں فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت زمین پر اتار دیتے ہیں، اور زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور یہ چیز تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں اور دنیا میں بہت سے اللہ کے ولی بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کو سنا نہیں ہے، لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ ان کا جب تذکرہ آتا ہے، ان کا جب نام لیا جاتا ہے، تو ہم اپنے دلوں میں ان کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں، محبت محسوس کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے، یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی محبوبیت دنیا میں اتار دی ہے، تو دنیا کی ہر مخلوق ان کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اللہ کے کتنے ایسے بندے جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آج بھی جب ان کا نام آتا ہے تو عقیدت سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ گستاخی کرنے والے پر ہمارا بس چلے تو اس کی زبان کھینچ لیں۔ ہمارے اندر ایسے جذبات ابھرتے ہیں۔ حالانکہ اسی ملک میں بڑے بڑے سلطان گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، اور کئی برسوں تک اس ہندوستان پر حکومت کی ہے، لیکن آج یہاں کا مسلمان نہیں جانتا ان کی قبر کہاں ہے۔ نام سنتا ہے اور اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے نکال دیتا ہے، لیکن نام آ جائے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کا، نام آ جائے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا، ان بزرگوں کا نام آ جائے تو محبت سے ہمارے سینے بھر جاتے ہیں، ہماری گردنیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے محبوب تھے، اور ان کو محبوبیت جو ملی تھی سنت پر چل کر ملی تھی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت بھی کسی بندے کو اسی تناسب سے ملتی ہے، اسی فیصد سے ملتی ہے جتنی فیصد اس کی زندگی میں سنتوں کا اتباع ہوتا ہے۔
سنتوں کی پیروی ہوتی ہے. جو جتنا زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت بھی اس کو اتنی ہی زیادہ ملتی ہے. اس لیے پہلا انعام اللہ کی طرف سے سنتوں پر عمل کرنے کا یہ ملتا ہے کہ اللہ اسے محبوب بنا لیتے ہیں. دوسرا، اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. بھئی ہمارے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے. ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہر انسان خطاوار ہے، خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں. انبیاء ہی صرف معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں. اگر اللہ کی طرف سے یہ مژدہ مل جائے، یہ خوشخبری مل جائے کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف فرما دیا، تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنے کا یہ دو انعام تو اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ اللہ محبوب بنا لیتے ہیں اور مغفرت فرما دیتے ہیں. اب سنیے، حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں پر چلنے والوں کے لیے بڑے بڑے وعدے فرمائے. ایک حدیث میں فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری کسی سنت کو مضبوطی سے پکڑا جس وقت وہ سنت لوگوں کے درمیان سے مٹ رہی، لوگ اس سنت کو بھول رہے، ایسی سنت کو میرا کوئی امتی اگر ایسی سنت پر مضبوطی سے جمتا ہے اور اس سنت کی دعوت دیتا ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. ایک سنت جس کا رواج نہ رہ گیا، اس سنت کو رواج دینا، اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت چلانا، اللہ ایسے بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور شہداء کا کیا ثواب ہے، کتنا بڑا بڑا وعدہ ان سے اللہ نے فرمایا ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ مسیح الامہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب دہلی تشریف لائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے. ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. دوران گفتگو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں بالکل ابتدائی درجے میں پڑھتا تھا. ابھی میزان منشئ میں نے شروع کی تھی کہ ایک دن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور کہا، یوسف تو قطب بننا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت جانتا بھی نہیں تھا کہ قطب کسے کہتے ہیں، ابدال کسے کہتے ہیں. لیکن جب حضرت نے کہا کہ تو قطب بننا چاہتا ہے تو میں نے کہہ دیا جی بننا چاہتا ہوں. تو فرمایا، دیکھ، جو سنت لوگوں کے درمیان سے مٹ رہی اس سنت کی دعوت چلانے والا قطب ہوتا ہے. جو سنت لوگوں کے درمیان سے مٹ رہی ہو، رواج اس کا ختم ہو رہا ہو، اس سنت کو رواج دینے کی کوشش کرنا اور اس کی دعوت چلانا، یہ قطب بنا دیتا ہے. تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اس کے ساتھ سنت پر جو عمل کرتا ہے اس کو جنت کا داخلہ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. 3 باتیں ارشاد فرمائی، جو حلال کھائے،
اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ سنت کے مطابق زندگی گزارے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ صرف جنت میں داخل نہیں ہوگا سنت پر عمل کرنے والا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اسے میری معیت ملے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، میرے بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ تیری صبح اور تیری شام اس حال میں ہو کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، تو تو ایسا ضرور کر۔ اور پھر فرمایا، یا بنیا وذالک من سنتی، میرے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ کی طرف سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے۔ ایک حدیث میں ایک ساتھ 4 بشارتیں سنائی گئی، وہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 4 طریقوں سے نوازتے ہیں، 4 اعزازات سے نوازتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، اس کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اس دنیا میں اتار دی جاتی ہے۔ یہ پہلا ثمرہ ملتا ہے سنتوں پر عمل کرنے کا، المحبت فی قلوب البررہ۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، گنہگاروں کے دل میں، نافرمانوں کے دل میں، کافروں کے دل میں، مشرکوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا رعب ڈال دیتے ہیں، ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ گھبراتے ہیں، تھراتے ہیں، کانپتے ہیں۔ یہ سنت کا جو نور ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے، اس کا یہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ جو کچھ امتیوں کو ملتا ہے یہ طفیل میں ملتا ہے مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، اتنی خصوصیات کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں تصنیف کی ہیں کہ آپ کی خصوصیات کیا کیا تھی۔ ان میں ایک خصوصیت آپ نے خاص طور سے بیان فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے 1 ماہ کی مسافت، یعنی آدمی مجھ سے ابھی 1 ماہ کی مسافت کی بقدر دور ہے، وہاں سے چلے گا تو 1 مہینے میں میرے پاس پہنچے گا، اتنے فاصلے پر وہ ہوتا ہے، لیکن میرا رعب، میری ہیبت اس کے دل پر بیٹھ جاتی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ یہ 1 مہینے کی مسافت کا جو ذکر ہے یہ کوئی تحدید نہیں ہے کہ اس کے آگے نہیں پہنچتی، بلکہ آپ نے 1 مہینے کی مسافت کا جو ذکر کیا وہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ اس وقت آپ کے جو دشمن تھے، جو مخالف حکومتیں تھیں،
جو دشمن تھے وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے پر، اس لیے آپ نے 1 ماہ کی مسافت کے فاصلے کا ذکر کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر فاجر و فاسق کے دل میں، ہر کافر و مشرک کے دل میں آپ کا روب اور آپ کی ہیبت اور آپ کا دبدبہ بیٹھ جاتا تھا کہ جو بھی آپ کے سامنے آتا تھا تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ نے شاہ کسریٰ کو خط لکھا، وہ بدبخت، اس کی رعونت اور اس کا تکبر اس کی بدبختی کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا یہ مدینے میں کون سا شخص ہے جو مجھے خط لکھنے کی جرات اور جسارت کرتا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے؟ اس نے کوئی باقاعدہ فوج بھیج کر گرفتار کرنے کا پروگرام نہیں بنایا، وہ تو مدینہ اور بلکہ عرب والوں کو اتنا حقیر سمجھتا تھا کہ اس نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ 2 آدمیوں کو بھیج کر اس شخص کو مدینے سے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ نام لکھتا ہے میرے نام سے پہلے اپنا۔ یمن کے گورنر نے 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا۔ وہ دونوں جب مجلس میں آئے ہیں تو تھر تھر کانپ رہے۔ آپ نے ان کی طرف رخ کر کے دیکھا تو مونچھیں خوب بڑی بڑی تھی اور داڑھی نہیں تھی چہرے پر، تو آپ نے ناراضگی کے انداز میں ان سے پوچھا یہ چہرہ بنانے کے لیے تم سے کس نے کہا ہے؟ ان دونوں نے کہا امرنی ربی کسریٰ، ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ اس موقع پر بڑے خاص انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرنی ربی باعفاء لحیتی وقص شاربی، میرے پروردگار نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی لٹکاؤں اور مونچھیں پست کراؤں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب آئے آپ کی مجلس میں تو تھر تھر کانپ رہے تھے، یہ روب تھا آپ کا، اور آپ کے صدقے میں آپ کے ان امتیوں کو آپ کے اس روب سے حصہ ملا ہے جو آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس قسم کے کتنے واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، گرفتاری کا آرڈر بھی ہو گیا تھا، گرفتار بھی ہو گئے، لیکن جرم آپ کے اوپر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جب انگریز جج نے پوچھا کہ رشید احمد وہ ہتھیار کہاں ہیں جن کے ذریعے تو نے ہماری حکومت کے خلاف جنگ کی، تو حضرت نے اپنی تسبیح ہاتھ میں تھی اوپر اٹھائی اور کہا ھذا ہوا سلاحی، یہ ہے میرا ہتھیار۔ وہ بھی اسے جو ہے بری کرنا پڑا۔ حضرت گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔ ایک مرتبہ مظفر نگر کے انگریز کلکٹر نے لوگوں سے کہا میں رشید احمد سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کیسا آدمی ہے، اس نے ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بندوق اٹھائی تھی، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ چلا مظفر نگر سے، حضرت کو لوگوں نے اطلاع دے دی۔ حضرت باہر اپنے برآمدے میں ان کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ حضرت کو جب پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے تو آپ اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، لوگوں نے بتایا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، حضرت ملنا نہیں چاہتے تھے اس سے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کنڈی کھٹکھٹائے اور آواز دے، خاموشی سے اٹھا اور چلا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کی آمد اس علاقے میں ہوئی، سرکاری بنگلے میں وہ ٹھہرا
تو لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ملاقات کر لیجئے۔ حضرت نے کہا میرا کیا کام اس سے، کیا ضرورت ہے مجھے اس سے ملاقات کرنے کی؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کے خلاف کچھ لوگوں نے غلط سلط شکایتیں حکومت کو پہنچائی ہیں، کہیں دارالعلوم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے دارالعلوم کی حفاظت کے لیے آپ ملاقات کر لیجیے۔ حضرت نے کہا چلیے۔ اس زمانے میں حضرت پالکی پر چلا کرتے ہیں، اور پالکی اٹھانے والے کون؟ شیخ الہند مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یہ چھوٹی کے علماء اور اولیاء اللہ، یہ پالکی اٹھانے والے لوگ۔ حضرت کی پالکی لائی گئی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی سے دیکھا کہ کوئی پالکی آ کر رکھی گئی ہے، وہ ننگے پیر بھاگتا ہوا باہر آیا۔ حضرت پالکی سے اترے، اس نے سلام کیا، مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت نے ہاتھ تو ملا لیا لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا انصاف کرو، اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یہ کہا اور پالکی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ اب یہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون تھے؟ لوگوں نے بتایا یہ وہی مولانا رشید احمد گنگوہی تھے جن سے ملنے تم گئے تھے، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی، آج یہ تمہارے پاس آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب یہ پالکی باہر رکھی گئی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا، میں بے چین ہو گیا، بے اختیار ہو گیا باہر نکلنے پر، جوتے پہننے کی بھی میرے اندر سدھ نہیں رہی، اور جب تک یہ رہے میرا دل دھک دھک کرتا رہا، اب یہ چلے گئے تو مجھے سکون ہوا۔ تو یہ ہیبت ہوتی ہے، یہ رعب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن کا عمل سنتوں پر ہوتا ہے، جس قدر سنتوں پر عمل ہوتا ہے اسی مقدار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں رعب عطا کیا جاتا ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں۔ تو فرمایا وَالْحَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرَةِ وَالسِّعَةُ فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھ لو اللہ کے ان بندوں کو کیا کمی رہتی ہے ان کے پاس۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ روزی میں برکت ہو اس کے لیے کتنے کتنے جتن کرتے ہیں۔ اب تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ دکانیں کھول رکھی ہیں روزی میں برکت کے لیے، یہ گنڈے ہے، یہ تعویذ ہے، اور یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ بھئی اس سے آسان کیا چیز ہوگی کہ آخرت بھی بنے اور دنیا میں روزی بھی وسیع ہو، کہ آدمی ایک ایک سنت کو سیکھ سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ سنتوں پر عمل ہوگا انشاءاللہ روزی میں برکت عطا فرمائے۔ وَالثِّقَةُ بِالدِّينِ، اور دین پر پختگی، دین پر جمنا، دین پر استقامت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ جن کی زندگیوں میں سنت نہیں ہوتی ان کی زندگیوں میں دین پر استقامت بھی نہیں ہوتی۔ جو سنتوں کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کیا کچھ نہیں چھوڑ دیں گے۔ سنتوں پر جو عمل کرتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ استقلال نصیب فرماتے ہیں، اس کے ذریعے دین پر جماتے ہیں۔ تو یہ چار انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ٹھیک اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ چکے ہیں جو رنگ انہیں عطا کیا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر صحابی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے جو آقا نے کیا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دے جسے آقا نے چھوڑا ہے، اور ہر کرنے والا کام اسی انداز سے کرے جس انداز سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور بعض صحابہ کا تو عجیب و غریب حال تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا بات کرنا سب اسی انداز میں ڈھل گیا تھا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ مکہ سے مدینہ آتے تھے یا مدینہ سے مکہ جاتے تھے تو انہوں نے پوری تحقیق کر رکھی تھی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں قیام فرمایا ہے، کہاں کہاں نمازیں پڑھی ہیں، اور جہاں ٹھہرے ہیں تو پھر کہاں وضو کیا ہے اور کہاں استنجا کیا ہے، ان تمام جگہوں پر رکتے تھے۔ استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن اس جگہ تک چل کر جاتے تھے، اور استنجا کرنے کے لیے آدمی جس طرح بیٹھتا ہے اس طرح وہ بیٹھتے تھے۔ خادم جب پوچھتا تھا کہ حضرت آپ کو استنجے کی تو ضرورت نہیں تھی، پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ جن درختوں کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اپنے سفر میں ان درختوں کے نیچے ٹھہرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان درختوں کو پانی بھی دینے کا اہتمام کرتے تھے تاکہ یہ درخت سوکھے نہ، تاکہ جب بھی سفر ہو تو اس درخت کے نیچے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے اور وہ مدینہ گئے ہیں تو وہاں ایک دروازہ دیکھا ہوگا، باب النساء۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ اس دروازے سے صرف عورتیں آئیں۔ آپ نے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، صرف اپنی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پھر پوری زندگی نہ اس دروازے سے کبھی اندر آئے اور نہ اس دروازے سے کبھی باہر گئے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، حدیبیہ کا موقع ہے، مکہ والوں سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے مکہ میں کس کو بھیجا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں کہ مکہ والے میرے کتنے مخالف ہیں، اور میرے خاندان کے لوگ بھی وہاں نہیں ہیں کہ کوئی بات ہو جائے تو وہ میری حمایت کے لیے کھڑے ہو سکیں، آپ عثمان کو بھیج دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا۔ ان کے خاندان والوں کو جب پتہ چلا کہ عثمان آ رہے تو ان کے استقبال کے لیے باہر آئے، ان سے ملے، لیکن دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی جو ہے یہ آدھی پنڈلی تک تھی، اور اس وقت لوگوں میں یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی، جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کی لنگی اتنی زیادہ زمین پر گھسٹتی تھی، ان کے ہاں فخر کی بات یہ تھی۔ تو خاندان والوں نے کہا کہ آپ مکہ میں آئے ہیں، مکہ کے سرداروں سے ملیں گے، اور آپ کی لنگی اتنے اوپر ہے وہ حقارت سے اسے دیکھیں گے، آپ اپنی لنگی نیچے کر دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہاکذا عزرت صاحبنا، یہ ہمارے صاحب کی لنگی اسی طرح ہوتی ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، کوئی کچھ سمجھتا ہے سمجھتا ہے۔ تشریف لے گئے مکہ، گفتگو جو کرنی تھی ہوئی، تو مکہ والوں نے کہا ہم نے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے عمرہ کرنے سے، لیکن آپ مکہ آ ہی گئے ہیں تو آپ عمرہ کر لیجئے، طواف کر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول روک دیے گئے ہوں اور عثمان عمرہ کرے، طواف کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں عثمان یہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ وہ آرام سے مکہ میں عمرہ کر رہے ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو مکث کذا وکذا ما طاف حتی اطوف، اگر عثمان اتنے سال مکہ میں رہ جائیں،
تب بھی عثمان طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہ کروں۔ ایک طرف ان کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں پر یہ اعتماد اور بھروسہ ہے، اور یہ اعتماد اور بھروسہ جو اللہ کے رسول کا صحابہ پر تھا، اور صحابہ کا جو تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ تو قرآن پڑھنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل رہے تھے، اور سامنے بحر قلزم تھا، اس کو پار کرنا تھا، راستہ تھا نہیں، بنی اسرائیل نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، اب تو ہم زندہ نہیں بچیں گے، آگے بڑھتے ہیں ڈوب جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ معی ربی، میرے ساتھ، تنہا اپنی ذات کا ذکر کیا۔ اسی طرح کا خطرہ جب پیش آیا تھا جب آپ ہجرت کر کے غار ثور میں روح پوشے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ اپنے پیر کے نیچے بھی نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معیہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ تو میرے دوستو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی یہ منحصر ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں، آپ کی سنتوں کو اپنانے میں۔ آپ کی سنتیں زندگی کے ہر شعبے میں، صرف نماز میں نہیں، تجارت میں بھی ہیں، زراعت میں بھی ہیں، ہر شعبے میں، زندگی کے جتنے شعبے، عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، معاشرت ہو، ہر جگہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اور آج جو حالات ہیں، ہر شخص جانتا ہے پوری دنیا میں حالات کیسے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں حالات کیسے بگڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، ان حالات کو اگر بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور اپنے آپ کو بدلنے کا مطلب ہوگا کہ اپنے آپ کو دین کے راستے پر لانا ہوگا، اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان سنتوں میں زندگی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی کے ذریعے اللہ نے ہمارے اسلاف کو عزت عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ اسی کے ذریعے ہمیں بھی اس دنیا میں عزت ملے گی اور سارے حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارے لغزشات کو، سیئات کو معاف فرما دے، دن کے گناہوں کو معاف فرما دے، رات کے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، آپ تو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں،
آپ کی طرف سے تو اعلان ہوتا رہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے دروازے پر ہیں۔ جس طرح ایک فقیر دروازے پر آ کر یا اللہ کچھ مانگتا ہے تو گھر والا کچھ نہ کچھ دے ہی دیا کرتا ہے، اسے خالی واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے فقیر بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ پسارے ہوئے ہیں، تجھ سے رحمت کی، مغفرت کی، عفو درگزر کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے تیرے حبیب کی سنتیں ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گھر سنتوں کے نکلنے سے تاریک ہو گئے، ہمارا معاشرہ تاریک ہو گیا، ہماری زندگیاں تاریک ہو گئیں۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنتوں کے نور سے منور فرما دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو سنتوں کے نور سے منور فرما دے، ہمارے معاشرے کے ماحول کو سنتوں کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ اس وقت دنیا میں امت کے ساتھ ہو رہا ہے، اے اللہ یہ سچ ہے، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے کرتوت ہیں جو اے اللہ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اے اللہ لیکن دنیا والے ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیرے حبیب کا نام لیتے ہیں، تیری کتاب کا نام لیتے ہیں۔ اے اللہ ان کے نزدیک ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیرا کہتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ اس لیے وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اے اللہ اپنے نام کی لاج رکھ لے، اے اللہ اپنے حبیب کی لاج رکھ لے، اپنی کتاب کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ نصرت فرما دے، اور اے اللہ ظالموں کو خس و خاشاک کی طرح اس دنیا سے پاک اور صاف فرما دے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخالف بین کلمتہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں ہے، بے ڈھنگے پن سے جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھیے، اور مرتے وقت کلمہ شہادت ہماری زبانوں پر جاری فرما دیجئے، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما دیجئے، عذاب قبر سے حفاظت فرما دیجئے، حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما دیجئے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے حبیب کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے، آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، نامہ اعمال سامنے سے داہنے ہاتھ میں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ عافیت کے ساتھ طے کرا دیجئے، اور اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا